اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے جن کا روب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تا قیامت ویسا ہی رہے گا جیسا ان کی حیات مبارکہ میں تھا۔ ان کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے جب میسج آیا تو بہت سی چیزیں ذہن میں تھیں کہ کن کن حوالوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جب ٹاپک کا انتخاب کرنے کا وقت آیا تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پر الفاظ ساتھ دیں گے اور ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق، پرورش امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جن کی پرورش دو ایسی شخصیات فرمائیں جن کا دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی مول کوئی مثال نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس شخصیت کی ذات مبارکہ کیسی ذات ہوگی۔ سب سے کم عمر شخصیت جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہم آج کل کے بچوں کی بات کرتے ہیں، آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دماغ میں ہم جو کچھ فیڈ کرتے ہیں یا پیرنٹس یا گھر کے بڑے جو ان کے سامنے عمل کرتے ہیں وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب دماغ میں فیڈ کرنے والی شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو تو آپ سوچیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کس طرح کے بچے ہوں گے۔ کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر منوعاً سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے اور وہ اس پہ منوعاً سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ ہم اگر دین سیکھ رہے ہیں تو ہم پہلے 50 سوال کریں گے کہ ایسا کیوں، ایسا کیسے اور کب ہوا، لیکن وہ ذات مبارکہ جس نے منوعاً سر تسلیم خم کر لیا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کریں تو یہاں پر شجاعت و بہادری سے پہلے میں وہ واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو بستر پر کون موجود تھا؟ باہر کفار کا لشکر تھا اور بستر پر موجود تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی بہادری کی ایک مثال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بستر پر سو گئے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل تم امانتیں لوٹا کر مدینہ تشریف لے آنا، تو آج میں سکون کی نیند سوؤں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ میں صبح جاگوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اتنا بلند، اتنا پکا اور اتنا کامل عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بات فرما رہے ہیں تو وہ حق ہے۔ غزوہ بدر میں کم عمر تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کفار کے بہت سے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو جہنم واصل کیا، اور اسلام کی جو پہلی فتح تھی 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر تھا، کس طرح سے مقابلہ ہوا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ پہلی جو فتح تھی اسلام کی عظیم فتح، اس میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ جو تھے وہ منتشر ہو گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ آخری وقت تک
کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبدود پہلوان تھا، ایک نامور پہلوان تھا اس دور کا، اس کو شکست دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان اور کفر کے درمیان بہترین معرکہ اور فیصلہ کن معرکہ قرار دیا۔ غزوہ خیبر کا واقعہ سب کو یاد ہے اور سب اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آشوب چشم کی وجہ سے موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم دعوے ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے، مجھے اپنے عمل سے یہ نظر نہیں آتا کہ ہم واقعی میں اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ تھا ان کے لیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ کس کو علم دیا جائے گا اور کون سی ایسی ہستی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا اور آپ نے خیبر کا مضبوط قلعہ فتح کیا۔ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور اکثر ہم جو شعر پڑھتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی کی شخصیت، ان کی شجاعت و بہادری اور ان کے کردار میں ان تمام چیزوں کے ساتھ عدل نمایاں تھا۔ اگر ہم ایک اور واقعہ ذکر کریں تو ایک شخص، ایک کافر تھا جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے آیا اور اس پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا، اس کو لٹا دیا اور ابھی تلوار سے اس کا سر قلم ہی کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے تلوار وہیں سے ہٹا لی اور کہا کہ اب یہ میرا پرسنل معاملہ ہو گیا ہے، حالانکہ اس پر غلبہ حاصل کر چکے تھے، لیکن جب معاملہ پرسنل ہوا اور وہ اللہ رب العزت کا معاملہ نہیں رہا تو اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، تو یہ کہلاتا ہے عدل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کے صدقے وہ جذبہ عطا فرما دے کہ ہم بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ جزاک اللہ۔